جی میں ہوں پاسٹر شاہد، اور آج کا یہ میسیج جو ہے خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو خدمت کرتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے بتایا کہ جو خادم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، جتنا آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہو دوسروں کی برائی کرنے میں، دوسروں پر تنقید کرنے میں، آپ اتنا ٹائم ان کے لیے پرے کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ وہ آپ کی تنقید اور آپ کے برائی کرنے سے وہ نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ کو ان میں بات بری لگتی ہے تو آپ کی برائی کرنے سے وہ نہیں بدلیں گے، آپ کی تنقید کرنے سے وہ نہیں بدلیں گے۔ جب بھی کوئی بدلتا ہے وہ دعاؤں سے بدلتا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے روزہ رکھیں کہ خدا ان کو بدلے۔ اور آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایک کے پاس برکت شفا کی ہے اور دوسرے کے پاس کلام کیا ہے تو وہ شفا والے کی مخالفت کرتا ہے، اور جو شفا والا ہے وہ کلام والے کی مخالفت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی کسی نعمت کو بھی یوں نہ سمجھو، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ہر ایک بندے کو اس کے لیاقت کے مطابق دیتا ہے۔ جس میں جتنی لیاقت ہوتی ہے خدا اسے اسی طرح کی بلیسنگ دیتا ہے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ دو خادم آپس میں جھگڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں خدا کا روح ہے۔ اب خدا کا روح خدا کے روح کی کس طرح مخالفت کر سکتا ہے؟ خدا کا روح بائبل مقدس میں ہمیں بتاتا ہے کہ حسد نہ کرو، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں خدا کا روح ہے اور ہم حسد کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کا روح کہتا ہے، ہمیں سکھایا گیا کہ تفرقے نہ رکھو، جھگڑے نہ کرو، غصہ نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ اور سب سے زیادہ آج یہ چیزیں خادمین میں پائی جا رہی ہیں۔ خادمین جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کسی ایک خادم کی برائی، ایک خادم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو کس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ خدا کلام میں ان چیزوں سے روک رہا ہے اور ہمارے اندر آ کے وہی باتیں کر رہا ہے؟ رونگ۔ آپ پہچانیں خدا کا روح ایسا نہیں۔ خدا کا روح تو کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمن سے اپنی مانند پیار کرو۔ جتنا آپ خود سے پیار کرتے ہو اتنا آپ اپنے دشمن سے پیار کرو۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، اگر ایک خادم روحیں بچا رہا ہے، خدا کا کام کر رہا ہے، تو وہ کس کا کام ہو رہا ہے؟ خدا کا۔ اگر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں تو میں کس کی مخالفت کرتا ہوں؟ میں اس خادم کی مخالفت نہیں کر رہا، میں خدا کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ دوسرے خادم سے اس کی بات نہ کریں، آپ فیس ٹو فیس ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی بائبل میں یہ نہیں ہے، یہ بات بیبلیکل نہیں ہے، آپ انہیں بول کر بتائیں۔ لیکن بھائی بائبل محبت کیا درس دیتی ہے، اور ہم جو خادم ہیں ہم سٹیج پر بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اپنے اندر سے غصہ، تفرقہ، کرودھ، حسد، نفرت کو ختم کرو۔ اور آج یہی چیزیں ہم میں پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ خادموں سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، تفرقے رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ کریں۔ اگر میں معاف نہیں کرتا، میں اپنے اندر سے نفرت ختم نہیں کرتا، میں دوسرے خادموں سے محبت نہیں رکھتا، تو میں محبت کا میسیج کیسے دے سکتا ہوں؟ میں کیسے دوسروں کو سکھا سکتا ہوں؟ جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ میں دوسروں میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کیسے دوسروں کو سکھا سکتا ہوں؟ اگر ہم نے محبت کا میسیج دینا ہے تو پہلے خود دوسروں سے محبت کریں۔ اگر ہم نے سکھانا ہے کہ دوسروں سے نفرت نہ کریں تو پہلے آپ دوسروں سے پیار کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر روحیں بچیں گی، کیونکہ لوگ وہ جو آپ میں دیکھتے ہیں وہ لوگ وہ کرتے ہیں۔ جی تو اگر میں چاہتا ہوں کہ روحیں بچیں تو بھائی پہلے خود کو مارنا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا جب تک بیج مرتا نہیں، دانہ مرتا نہیں، تو اس میں پھل نہیں لگتا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے پھل لگے لیکن مرنا نہیں چاہتا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ خدمت میں آئے ہیں تو کیا آپ مرے نہیں؟ اگر آپ مرے نہیں تو آپ خدمت کیا کر رہے ہو؟ اب آپ کسی مرے بندے کے پاس جاؤ جو مر چکا ہے، آپ اسے جا کے گالیاں دو، وہ آپ کو رسپانس دے گا۔ آپ اس کی برائی کرو، وہ بولے گا آگے سے، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ کیا مرا بندہ کسی سے حسد کرتا ہے؟ مرا بندہ جھگڑا کرتا ہے؟ مرا ہوا بندہ غصہ کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر ہم مر چکے ہیں خدا کے کام کے لیے، ہم نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، تو پھر آج یہ باتیں ہم میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیوں ہیں یہ باتیں؟ ہم نے
کلیسیا کو یہ بات سکھانا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم کلیسیا کے گھروں میں بیٹھ کر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں خدا کا کلام لے کر، کلام تھوڑا ان کو سناتے ہیں اور دوسرے خادموں کی برائی زیادہ کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر دوسرے خادمین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 2-2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھ کر ان کی برائی کرتے ہیں، لیکن کبھی 1.5-2 گھنٹہ اس فیملی کے لیے بیٹھ کر پرے نہیں کی، برکت نہیں چاہی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر پرے کرو۔ ہم ان کے ساتھ مل کر عیب جوئی کرتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ جس خادم کی برائی کر رہے ہو اسے تو خدا بڑھائے گا، اس کا کچھ نہیں جا رہا، لیکن آپ کی برکت کم ہو رہی ہے، آپ کی برکت کم ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی خادم سے کوئی شکایت ہو تو آپ مسیح میں بھائی، اصل جو بھائی ہیں وہ خادم ہیں۔ آپ پہ بھی مسیح کا بلڈ ہے، مجھ میں بھی مسیح کا بلڈ ہے، ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں۔ ہم انہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، دعا میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، روحیں بچانے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم جس کام کے لیے بنے ہم ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچیں، نہ کہ ایک جو خدا کا کام کر رہا ہے ہم اس میں رکاوٹ پیدا کریں۔ جب آپ کوئی خدا کا کام خادم کر رہا ہے تو آپ اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہو تو آپ شیطان کا کام کر رہے ہو، آپ خدا کا کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ خدا کا کام کرتے ہو تو آپ اس خادم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے لیے پرے کریں، اس کام کے لیے پرے کریں جو وہ کر رہا ہے۔ اگر اور یہ خدا کے خادم کی پہچان ہے، اور خدا کے کام میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اور اگر میں کسی خادم کی مخالفت کرتا ہوں اور جو کام وہ خدا کا کر رہا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں تو میں شیطان کا کام کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج دیکھ رہے ہیں ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کلام مقدس کو پکڑا ہے، ہم نے کلام مقدس جو پڑھتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے، لوگوں کو وہ دکھائیں، ہم پریکٹیکل عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ جب تک عملی طور پر ہم لوگوں کو نہیں دکھائیں گے تو میرے بھائیو کبھی روحیں نہیں بچیں گی۔ اور آج خدا کا کام کیوں اس لیول پہ نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے؟ جس طرح روحیں بچنی چاہیے اس طرح کیوں نہیں بچ رہی؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہم خدا کے کام کو چھوڑ کر لڑائیوں میں، جھگڑوں میں حسد کرنا شروع ہو گئے۔ میں عالم اسے مانتا ہوں جو عمل کرتا ہو، جو عمل ہی نہیں کرتا وہ عالم کیا ہے؟ عمل کرنے والا عالم ہے۔ تو آج اگر آپ نے عالم بننا ہے تو پہلے جو پڑھتے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، بائبل اسے عالم نہیں کہتی، بائبل عمل کرنے والے کو عالم کہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بڑھائے اور خداوند کو آپ کو بلندیوں پر لے کے جائے، آپ دنیا کی انتہا تک خدا کے کام کو لے کے جائے اور بہت سی روحیں خدا آپ کے وسیلے بچائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے سے پیار کریں گے، اپنے ہم خدمت بھائی کے لیے دعا کریں گے، جب آپ اس کے ہیلپر بنیں گے، کام کو روکنے والے نہیں، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بنیں گے، تو پھر خدا آپ کو بڑھائے گا۔ آج آپ نوٹ کریں کتنے سال سے ہم خدمت میں ہیں، ہم نے اپنی پرے پر کبھی غور نہیں کی، فاسٹنگ کبھی نہیں دیکھی، ہم پرے کتنی کرتے ہیں، فاسٹنگ کتنی کرتے ہیں، دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں، سٹیج پہ کچھ اور بولتے ہیں، اور جن باتوں سے دوسروں کو منع کرتے ہیں وہی باتیں ہم خود کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں خداوند ہمیں برکت دے۔ کبھی ایسے برکت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ایسے برکت ملے گی۔ اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ یار کوئی بندہ یہاں سے رانگ ہے تو اچھے طریقے سے اسے بتائے، اس کے پاس جائے، اس کے لیے دعا کریں، اسے بتائے کہ میرے بھائی یہ ایسے نہیں ایسے ہے، چلے مل کر دعا کرتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔